رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے راستے میں سخت پیاس لگی، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلہ سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک قافلہ اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگاہ بانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے قافلہ والو، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلہ میں جاگ ہو گئی تو یہ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، رحماء بینہم، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹھوکرے کھانے کو چھوڑ دوں۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔